اور لوگوں ذرا توجہ کرو، قرآن کا اسلوب تو دیکھو۔ جب لوگ اللہ کو تلاش کرنے نکلے اور لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے ڈائریکٹ ہیں، اللہ سے ہمیں محبت ہے، ہم خدا کو چاہتے ہیں، تو آپ کا ماننا کیا ضروری ہے؟ تو میرے رب نے فوراً برملا صراحتاً اس آیت کا نزول کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان کو فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے اللہ کے محبوب کی محبت سیکھو، پہلے نبی کی غلامی کرنا سیکھو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، گناہ معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو جب لوگوں نے چاہا کہ ہم اللہ کو پائیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، تو رب نے قرآن میں واضح کہہ دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، خدا کو چاہنے والوں پہلے مصطفیٰ کو چاہنا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو پھول پھول کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو پالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میرے بھائیوں بڑی توجہ کے ساتھ تسلسل کے ساتھ آپ اس بات کو سماعت کرتے چلے جائیے تاکہ بات آپ کی سمجھ شریف میں تشریف فرما ہوتی چلی جائے۔ ذرا غور کیجئے گا، بات ابتدا یہ ہے توحید کی خبر، وسیلہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، اللہ کا کلام وسیلہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، پورا اسلام وسیلہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ اب اس سے آگے بڑھ کر کے دیکھیے، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں تو ایمان کے اندر حضور کی ذات پر ایمان لانا یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک شخص نماز بھی پڑھے، سجدے کرے، تلاوت سب کچھ ہو، سب کچھ اس کا مکمل، اور آقا کی ذات کے لیے مشکوک ہو، وہ بندہ بے ایمان ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ چاہتا ہے کہ جس کے صدقے میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اس سے جڑے رہو، اس کا دامن تھامے رہو، اور اس سے ایک لمحے کے لیے تم جدا نہ ہونے پاؤ۔ اس لیے میرے آقا پر ایمان لانا بھی ضروری رکھا، میرے آقا سے محبت کرنا بھی ضروری رکھا، میرے آقا کا ادب کرنا بھی ضروری رکھا، میرے آقا پاک پر درود پاک پڑھنا بھی ضروری رکھا، اپنی دعاؤں میں التجاؤں میں میرے آقا پاک کو وسیلہ رکھنا، وسیلہ بنانا یہ بھی ضروری رکھا، حضور کی نسبتوں کا حیا رکھنا یہ بھی ضروری رکھا۔ قدم قدم پر اللہ ہماری توجہ حضور کی طرف دلاتا ہے، کبھی میرے آقا کی اطاعت کا حکم اللہ پاک قرآن میں دیتا ہے، کبھی اتباع رسول کا حکم اللہ پاک قرآن میں دیتا ہے، کبھی وسیلہ مصطفیٰ کا حکم اللہ پاک قرآن میں دیتا ہے، کبھی حضور کی آل کا ادب اللہ پاک قرآن میں سکھاتا ہے، کبھی ازواج کا ادب اللہ پاک قرآن میں سکھاتا ہے، کبھی اصحاب کا ادب اللہ پاک قرآن میں سکھاتا ہے، کبھی جہاں نبی پاک کے قدم لگ جائیں اس مبارک جگہ کا ادب اللہ پاک قرآن میں سکھاتا ہے۔ مولا سارا دین مرکز و محور حضور کی ذات نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں ہم بتانا چاہتے ہیں تمہیں جو کچھ ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ملا ہے، ان سے لپٹ جاؤ، ان کے ہو جاؤ، ان کے غلام ہو جاؤ، اپنے دلوں میں ان کا عشق بٹھا لو، ان کی محبت بٹھا لو، ان کی نوکری کر لو، اپنا جینا مرنا مصطفیٰ کے نام کر دو، اپنے ماں باپ، اپنی اولادیں، اپنی کل کائنات سے بڑھ کر میرے نبی کو چاہنا سیکھ لو، محبت کرنا سیکھ لو، تم حضور کے ہو جاؤ گے۔ یہ جہاں بھی تمہارا ہے، وہ جہاں بھی تمہارا ہے۔ یہ میرے آقا پاک ہیں، اور دوستو یہ قرآن مقدس کی تعلیم ہے کہ حضور کے دامن میں لپٹ جاؤ، نبی پاک کے قدموں میں لپٹ جاؤ، محبوب کریم کو اپنی عقیدتوں کا مرکز و محور بنا لو، حضور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کل کائنات فدا کرنے والے بن جاؤ۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں صحابہ کرام نے ایسا کردار نظر آتا ہے، ایسا جذبہ نظر آتا ہے کہ ساری کائنات ان کو پس پشت نظر آتی ہے۔ حضور کی ذات اولیت
बरकत नजर आती है। जरा देखो तो सही, जब मक्का पाक से हिजरत का वक्त आया, ये कोई सौखा काम था मक्का पाक छोड़ना? बच्चे वहां, माँ बाप वहां, दौलत वहां, कारोबार वहां, जमीनें वहां, जागीरें वहां, हर चीज मक्का में थी। हुजूर का एक इशारा हो गया, मक्का छोड़ना है, मदीना तैयबा को आबाद करना है। मेरे आका के एक सहाबी भी हाजिर नहीं हुए। या रसूल अल्लाह, औखा है मक्का छोड़ना, घर छोड़ना औखा है, रिश्तेदारियां छोड़नी औखी है, दोस्त छोड़ने औखे हैं। या रसूल अल्लाह, बड़ा औखा काम है। अल्लाह के नबी की बारगाह में हर सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म है, हमारी कायनात कुर्बान है। फिर दुनिया ने देखा हर शय मक्का पाक में रह गई, हुजूर का दामन थामा, मदीना तैयबा आबाद हो गया। ऐ मुस्तफा के सहाबा, आखिर क्यों? फरमाया, हम बताना चाहते हैं लोगों, सारी कायनात बाद में है, दामन मुस्तफा पहले है। रिश्ता मेरा खुदा की, रिश्ता मेरा खुदा की, खुदाई से छूट जाए, रिश्ता मेरा खुदा की, खुदाई से छूट जाए, छूटे मगर न हाथ से। दामन मुस्तफा, कायनात एक तरफ हो, हुजूर की जात एक तरफ हो। इश्क ने यही सबक दिया है, कुरान ने यही तालीम दी है, मेरे रब का यही हुक्म है, मेरे आका की यही तालीम है, सहाबा का यही मिशन है, अहले बैत का यही तरीका है, अल्लाह वाले उशाकान और खासियान इस्लाम का यही तरीका है कि कायनात एक तरफ हो, हुजूर की जात एक तरफ हो, कायनात को कदमैन मुस्तफा पे कुर्बान कर देना। नबी